آج سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں، رب کے سامنے نہیں جھک پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں جبکہ یہ صحت مند تھے، تندرست تھے، ان کے پاس وقت تھا، سجدے کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا، سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، نماز کے لیے پکارا جاتا تھا، وہم سالمون، بالکل صحیح سالم تھے، تندرست تھے، صحت مند تھے، ان کے پاس ٹائم بھی تھا، وقت بھی تھا، پھر بھی نہیں آیا کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن وہ سجدہ کرنا چاہیں گے اس دن، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی پیٹھ جو ہے نا تختے کی طرح، لکڑے کی طرح ہو جائے گی۔ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہر ایمان والے بندے اور بندی کا مقصد، اس کی خواہش، آرزو اور تمنا جنت ہے، کہ وہ جنتی بن جائے، جنت کا حقدار بن جائے، جنت اسے مل جائے۔ جنت اللہ تعالیٰ کے انعام کی جگہ ہے، اور جنت کے مراتب ہیں، درجے ہیں۔ جنت میں مختلف مقامات ہیں، جو جیسا عمل لے کے جائے گا اسی اعتبار سے اس کو درجہ ملے گا، جنت کی کیٹیگری ملے گی، جنت کا مقام ملے گا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ بین کل درجتین کما بین السماء والارض۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 100 درجے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں جد و جہد، محنت، کوشش، جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، لہذا جب تم اللہ سے مانگو تو جنت کا کون سا درجہ مانگو؟ کہ فردوس مانگو۔ فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جنت کا سب سے بہترین درجہ ہے۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، جنت کا وہ جو درجہ ہے جسے فردوس کہا گیا، اس کی چھت عرش رحمان ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، جنت کی جو نہریں ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یہ سب نہریں وہ وہیں سے پھوٹتی ہے، اسی درجے سے نکلتی ہے۔ تو یہ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے درجات، اور جیسے اعمال ہوں گے اسی اعتبار سے درجے ملیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ فرمایا ان اہل الجنہ یتراءون اہل الغرف من فوقہم کما یتراءون الکوکب الدری الغابر فی الافق من المشرق والمغرب۔ جنت میں بڑے اونچے بالا خانے ہیں، محل ہیں، کمرے ہیں، اور نیچے والے جنتی اپنے اوپر والے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ دیکھتے ہو رات کے وقت آسمان کے کنارے پر مشرق یا مغرب میں کوئی ستارہ ٹوٹ کر گرتا ہے، ڈوبتا ہے، جس طرح اس ستارے کو دیکھتے ہو، نیچے والے جنتی اوپر والے جنتیوں کو اس طرح نظر آئیں گے، دیکھیں گے۔ تو
تو صحابہ نے کہا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا محل، یہ بہت اونچا گھر. قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، یہ تو نبیوں کے مقامات ہوں گے جنت میں اتنے اونچے کہ گردن اونچی کر کے دیکھنا پڑے گا، نظر اٹھا کے دیکھنا پڑے گا. یہ تو نبیوں کے مقامات ہوں گے، ان کے ٹھکانے اور ان کی رہائشیں ہوں گی، دوسرے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ان کو حاصل نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان لوگوں کو بھی ملیں گے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور جنہوں نے نبیوں کی تصدیق کی، نبیوں کے پیغام کو سچا جانا، ان کو بھی یہ بلند مقامات ملیں گے. اور پھر نبیوں کے مقامات تو اونچے ہوں گے ہی، ان مقامات میں سب سے اعلیٰ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. سب سے اونچا مقام جنت کا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص مقام. حدیث شریف میں آیا، حضور نے فرمایا صلی اللہ لی الوسیلہ، میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرو، اللہ سے وسیلہ مانگو. وسیلہ کیا ہے؟ یہ جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. یہ حضور نے یہ فرمایا، یہ میرے لیے مانگا کرو. اب یہ ہے کیا وسیلہ؟ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، یہ جنت میں سب سے بہترین اعلیٰ مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جس ایک بندے کو ملے گا وہ میں ہی ہوں گا. تو جنت ہے، جنت کے درجات ہیں، جنت کے مختلف مقامات ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس امت کے اولین لوگ ہیں، سب سے پہلے لوگ ہیں، اور جن کے سامنے آخرت زیادہ رہتی تھی، جنت رہتی تھی، جنت کے مقامات رہتے تھے، ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی معیت، آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت جنت میں نصیب ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی سے سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، کبھی موقع آیا درخواست کیا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں فقیر صحابہ میں سے تھے، تنگ دست صحابہ میں سے تھے. اصحاب صفہ جو مسجد نبوی کا چبوترا تھا وہاں بیٹھے رہا کرتے تھے، حضور کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، مسجد نبوی میں رہتے تھے، اور مدینے کے خوشحال لوگ جو کچھ بھی کھانے پینے کے لیے لا کے دیتے تھے اسی پر ان کا گزارا ہوتا تھا. ان فقیر تنگ دست فقراء صحابہ میں سے حضرت ربیعہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر دیا کرتے تھے. وہ خود کہتے ہیں میں حضور کے حجرے کے قریب رہا کرتا تھا، حضور کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی، پانی کی، طہارت کی، دوسرے کوئی چھوٹا موٹا کام، میں فوراً وہ کر دیا کرتا تھا. اللہ کے نبی کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا. ایک موقع ایسا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے نکلے، میں نے آپ کے لیے طہارت کے لیے، وضو کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت مزاج تھا، موڈ تھا، خوش ہو گئی خدمت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربیعہ کیا چاہتے ہو، مانگو، کیا چاہیے تمہیں. اب آپ دیکھیے حضرت ربیعہ کوئی مالدار صحابی نہیں، فقیر صحابی تھے، تنگ دست لوگوں میں سے تھے. ایک تنگ دست ہے، ایک فقیر آدمی ہے، ایک محتاج ہے جس کا نہ کوئی گھر ہے، نہ در ہے، نہ کھانے پینے کا مناسب انتظام ہے. وہ اس موقع پر اگر مانگ بھی لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، خوشحالی دے دے، مال دے دے، گھر دے دے، در سے نواز دے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ صحابہ حضور کے شاگرد تھے، حضور کے ہاتھوں سے ان کی تربیت ہوئی تھی. حضور علیہ السلام کے سامنے انہوں نے زانو تلمذ طے کیا تھا، شاگردی کا فخر، انہوں نے شاگردی کی سعادت حاصل کی تھی. اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ سیکھا تھا. انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، نہ دنیا کا محل مانگا، نہ دنیا کی کوٹھی مانگی، نہ دنیا کے درہم دینار مانگے، نہ دنیا کی دولت کی درخواست کی، نہ دنیا کے اسباب کی کشادگی کی درخواست کی. حضرت ربیعہ سے جب کہا نا کہ ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سل. تو حضرت ربیعہ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ کے نبی کا تعلق اپنے رب سے ہے، پروردگار سے ہے، کائنات کو پیدا کرنے والی ذات سے ہے، اور جس سے وہ مانگیں گے میرے لیے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، جو کچھ میں کہوں گا نبی پاک اپنے رب سے درخواست کریں گے وہ میرے لیے حاضر ہو جائے گا. لیکن حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے نہ سونا مانگا، نہ چاندی کی درخواست کی، نہ محل کی درخواست کی، نہ دنیا کے اسباب کی درخواست کی. کہنے لگے یا رسول اللہ ارید مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میرے لیے اگر آپ کچھ مانگے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ میں چاہتا ہوں. آپ میرے لیے اللہ سے یہ مانگ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اب غیر ذالک یا ربیعہ جنت میں میری معیت، میری مرافقت یعنی میرا ساتھ، یہ تو آخرت کی چیز ہے، اس دنیا کی، موجودہ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے کہا یا رسول اللہ لا ارید الا ذالک، یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، بس میں آپ سے یہی مانگتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو اپنے ذات پر، اپنے نفس پر میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ذریعے سے، سجدوں کی کثرت کے ساتھ. کیا مطلب؟ سجدوں کی کثرت کے ساتھ نماز کی پابندی کرو، یہ مطلب ہے. صرف سجدہ مراد نہیں کہ سجدے کرتے رہو، یہ مراد نہیں ہے. سجدہ نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. نماز کے جتنے اعمال ہیں نا ان میں سے سب سے اہم رکن، سب سے اعظم رکن یہ سجدہ ہے، اور سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ سے کہا جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، یعنی نمازوں کی پابندی کرو، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرو. جتنی زیادہ بندہ نوافل کی پابندی کرے گا سجدے اتنے ہی زیادہ ہوتے رہیں گے. نمازوں کی پابندی اور اہتمام کی تاکید کی حضرت ربیعہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ نماز یہ شہادتین کے بعد یعنی گواہی شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد کے رسول، اللہ کا رسول ہونے کی گواہی، اس کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ مہتو کسی چیز کا ہے تو وہ ہے نماز کا. اس لیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنے والی ہے، اور بندے کے درجوں کو سب سے زیادہ بلند اگر کوئی چیز کرتی ہے وہ نماز کرتی ہے. بندے کے خطاؤں، بھول چوک جو ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تقصیر کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کو مٹانے والی اگر کوئی چیز ہے سب سے اہم چیز وہ نماز ہے. اللہ کا قرب دلانے والی اگر کوئی چیز ہے وہ نماز ہے. جنت میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ اگر بندے کو دلانے والا کوئی عمل ہے تو وہ نمازوں کی پابندی ہے. صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. نماز میں جب بندہ سجدے میں جائے، نماز بھی اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے، لیکن نماز میں بھی سب سے زیادہ عاجزی، تواضع، انکساری بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے نا، وہ جب
اپنی پیشانی کو, اپنے ناک کو اللہ کے دربار میں جھکا دیتا ہے. یہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب دلانے والی کیفیت ہے, حالت ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء, اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا زیادہ کیا کرو. خاص طور پر نفل میں جب ہم کھڑے ہوں اور سجدے میں جائیں تو پھر سجدے میں وہاں پر جب دعائیں کریں گے وہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو زیادہ جلدی قبول کرتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب جایا کرتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کرتے تھے. اس لیے فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء. اب آپ ذرا غور کریں, اللہ کے نبی کے ایک صحابی نے, بلکہ اللہ کے نبی نے خود ان سے کہا ربیہ کو چاہیے آپ کو, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو اللہ کے نبی ان سے کہہ رہے ہیں اگر جنت میں میرا ساتھ, میرا قرب, میری نزدیکی چاہتے ہو تو نمازوں کو کثرت سے پڑھو, نمازوں کی پابندی کرو. آج ہمارا معاملہ نمازوں کے ساتھ کیا ہے؟ نمازیں فرائض بھی ہیں, نمازیں واجبات بھی ہیں, نمازیں نوافل بھی ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم فرائض کے بارے میں سوچیں, غور کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ فرض نمازوں کے ساتھ آج امت کے لوگوں کا, امت کے افراد کا اور ہمارا معاملہ کیسا ہے, ہماری حالت کیسی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا نمازوں کی اہمیت کے بارے میں؟ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. جو نمازوں کی پابندی کرے گا یہ نماز اس کے لیے نور بنے گی, روشنی بنے گی. قبر کے اندر, برزخ میں, پلسرات کو پار کرتے ہوئے میدان محشر میں یہ نور کا سبب بنے گی اور یہ دلیل بنے گی کل اللہ کے دربار میں, اور قیامت کے دن یہ نجات و کامیابی کا ذریعہ بنے گی. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ. اور جو ان نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا تو نہ اس کے لیے نور و روشنی کا باعث ہوگی, نہ نجات و کامیابی کا باعث ہوگی, نہ اس کے لیے دلیل بنے گی. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْف. اور کل قیامت کے دن حشر اس کا جو نمازوں کو چھوڑے گا, وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا, قارون کے ساتھ ہوگا, فرعون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا, ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا نمازیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ یا تو مالداری کی وجہ سے مال میں اتنے مشغول ہیں, کاروبار میں اتنے مشغول ہیں, کارخانوں میں اتنے مشغول ہیں کہ نماز کی توفیق نہیں ملتی, نماز کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. قارون بڑا دولت والا تھا, اس کے ساتھ حشر ہوگا. یا پھر نمازیں چھوڑتے ہیں حکومت کی وجہ سے, فرعون بڑا حکومت والا تھا, اس کے ساتھ حشر ہوگا. یا نمازیں چھوڑتے ہیں اپنے وزارت کی وجہ سے, عہدوں کی وجہ سے, ڈیوٹی کی وجہ سے, یا ڈیوٹی ایسی ہے کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے, تو حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یا پھر چودراہٹ کی وجہ سے, کعبے کا بڑا چودھری ابی ابن خلف بھی تھا, تو اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابی سے کہا میرا ساتھ چاہتے ہو تو نمازوں کی کثرت کرو, نمازوں کا اہتمام کرو. ہم ذرا جائزہ لیں, غور کریں اپنے گریبان میں جا کے کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد, مومنوں کی بڑی تعداد ایسی نہیں ہے کیوں جنہوں نے بالکل نماز کو ایک دم چھوڑ دیا ہے, کوئی نمازوں کی فکر نہیں. اور ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اسلام کے اس اہم رکن کو, اس اعظم رکن کو کبھی یاد ہی نہیں کرتی زندگی بھر. یہاں تک کہ ایسے بھی محروم القسمت ہیں کہ عید کے دن بھی ان کی نمازیں چھوٹ جاتی, اور عید کی نماز بھی بھاگتے بھاگتے مل گئی تو مل گئی ورنہ نہیں ملی. ایسے بھی محروم القسمت ہیں. کام کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے, مشغولیت کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے, ڈیوٹی کی وجہ سے نمازوں میں دیر سے آ رہے ہیں, یا تو نماز چھوٹ رہی ہے, نماز میں دیر سے آ رہے ہیں, جماعت بغیر عذر کے ہماری چھوٹ رہی ہے, دوستوں کی مجلسوں میں اور دوسری دنیا کی مجلسوں میں ہم بیٹھے رہتے ہیں, اور نماز کا وقت ہوتا ہے دوستوں کی مجلسوں کو ترجیح دیتے ہیں. نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف, آؤ رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, لیکن رب کے سامنے کھڑے ہونے پر ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں. نماز کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے. حالانکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم فلا یستطیعون.
جب کل قیامت کا دن میدان محشر میں آدم سے لے کر آخری انسان جس پر قیامت قائم ہوگی سب حاضر ہوں گے، بڑا ہولناک منظر ہوگا اور بڑا شدت والا مقام ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کروایا جائے گا، یدعون الی السجود، سجدے کی طرف بلائے جائیں گے، لوگوں کو کہا جائے گا آؤ سجدہ کرو، فلا یستطیعون، لیکن رب کے سامنے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی، بے بسی چھائی ہوگی، بے چارگی کا پورا منظر ان کے جسم پر ہوگا، ذلیل ہوں گے۔ کیوں؟ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، آج سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں، رب کے سامنے نہیں جھک پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں جبکہ صحت مند تھے، تندرست تھے، ان کے پاس وقت تھا، سجدے کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا، سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، نماز کے لیے پکارا جاتا تھا، وہم سالمون، بالکل صحیح سالم تھے، تندرست تھے، صحت مند تھے، ان کے پاس ٹائم بھی تھا، وقت بھی تھا، پھر بھی نہیں آیا کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن وہ سجدہ کرنا چاہیں گے اس دن، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی پیٹھ جو ہے نا تختے کی طرح، لکڑے کی طرح ہو جائے گی، جھک نہیں سکیں گے۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے پیٹھ کو اس طرح بنایا ہے پسلیوں کے ذریعے سے، آدمی جس طرف موڑنا چاہے مڑ جائے، رکوع کرنا چاہے تو رک جائے، سجدے میں جانا چاہے تو سجدہ کر سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ پیٹھ تختے کی طرح، لکڑی کی طرح سخت کر دی جائے گی۔ اس دن سوچیں گے کہ آج رب کو سجدہ کر لیں، لیکن نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ابراہیم تیمی بڑے بزرگ ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ نا وقد کانوا یدعون الی السجود، ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا کہ ایدعون بالاذان والاقامۃ فیأبونہ، ان کو بلایا جاتا تھا نماز کی طرف، سجدے کی طرف، کیسے؟ اذان کے ذریعے سے، اقامت کے ذریعے سے۔ ان دونوں میں کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اقامت میں کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، اللہ کے بندو نماز کھڑی ہو گئی، آؤ سب میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ان کو اذان اور اقامت کے ذریعے سے بلایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی، فیأبونہ، انکار کر دیتے تھے۔ ایسے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، گویا ان کو نہیں بلایا جا رہا، کسی اور کو بلایا جا رہا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کانوا یسمعون حی علی الفلاح فلا یجیبونہ، اپنے کانوں سے سنتے تھے آؤ کامیابی کی طرف، لیکن اس کامیابی کی آواز پر وہ لبیک نہیں کہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کون سی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن یہ نہیں آتے تھے۔ حضرت کعبہ احبار ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ ما نزلت فی هذه الآیہ الا فی الذین یتخلفون عن الجماعات، یہ جو آیت اتری ہے یہ سورہ قلم کی آیت ہے، قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا، سجدے کی طرف سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا، وہاں سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کون سی نماز؟ فرض نماز آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضرت کعب احبار اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ذکر چل رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے جو جماعت کی نماز سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ جماعت کی نماز مسجد میں ہی ہو سکتی ہے، مسجد میں جماعت کی نماز میں آ کر شامل نہیں ہوتے تھے۔ تو آج فرض نمازوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم غور کر لیں۔ اللہ کے نبی کی رفاقت، معیت اور اللہ کے نبی کا ساتھ کس طرح حاصل ہو پائے گا، جبکہ فرض نمازوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے ہم سب جانتے ہیں۔ نوافل کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ فرض نماز تو بہرحال کچھ نہ کچھ ادا کر ہی لیتے ہیں، لیکن نوافل کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، نوافل کے ساتھ ہمارا اہتمام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کی جو فرض کردہ روزے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ اور افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے، تنہائی کی نماز ہے، جب بندہ کھڑے ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان فی الجنۃ غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ لمن اطعم الطعام
وافش السلام وصلی باللیل والناس نیام. جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بالا خانے، ایسے کمرے، ایسے محل تیار کیے ہیں جو اتنے خوبصورت ہیں. اندر کا منظر باہر سے، باہر کا منظر اندر سے نظر آتا ہے. کن کے لیے وہ اللہ نے تیار کیے ہیں؟ فرمایا لمن اطعم الطعام، ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں. وافش السلام، ان لوگوں کے لیے جو سلام کو پھیلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں. وصلی باللیل والناس نیام، جب سب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تنہائی میں رات میں نوافل کی پابندی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غرفے، یہ بالا خانے تیار کر رکھے. رات کی نماز ہم کتنے لوگ ہوئے جو اس کو ادا کرتے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. رواتب، سنن رواتبہ، سنت مؤکدہ جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کے بارے میں بڑی فضیلت آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں حضرت ام حبیبہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور سے میں نے سنا آپ نے فرمایا من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعتوں کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بناتے ہیں. پھر ترمذی کی روایت ہے کہ وہ کون سی وہ 12 رکعتیں ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ، عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ، فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ. یہ 12 رکعتیں جو پابندی کے ساتھ پڑھے گا، ادا کرے گا، جنت میں شاندار محل اس کے لیے تیار ہوگا. پھر آگے دیکھیے ام حبیبہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، جب سے اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے میں نے یہ ان رکعتوں کی، ان سنتوں کی فضیلت سنی ہے، تب سے میں نے اپنی زندگی میں کبھی چھوڑا نہیں. حضرت ام حبیبہ سے سننے والے ہیں حضرت انبسہ. حضرت انبسہ کہتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، انبسہ کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ سے ان سنتوں کی فضیلت سنی ہے میں نے اپنی زندگی میں ان رکعتوں کو، ان سنتوں کو نہیں چھوڑا ہے. انبسہ سے روایت کرنے والے عمرو بن عوس وہ کہتے ہیں میں نے انبسہ سے جب سے یہ بات سنی ہے میری زندگی میں کبھی یہ رکعتیں نہیں چھوٹی ہے، یہ سنتیں نہیں چھوٹی ہے. اور عمرو بن عوس سے روایت کرنے والے ہیں نعمان ابن سالم، وہ کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن عوس، عمرو بن عوس سے جب سے ان کی زبان سے حضور کی یہ حدیث، ان سنت رواتبہ کی فضیلت والی حدیث میں نے سنی ہے، میں نے اپنی زندگی میں نہیں چھوڑی ہے. آج ہماری زندگیوں میں یہ سنن مؤکدہ جو ہیں وہ کتنی ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت بتائی ہے اور تاکید بھی کی ہے. چاشت کی نماز جو 9 بجے، تقریباً 9 بجے چاشت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے نفل نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا تھا، حضرت ابو ہریرہ سے، وہ کہا کرتے تھے اوصانی خلیلی بثلاث لا اداؤہن، میرے خلیل، میرے دوست نے 3 چیزوں کا مجھے خاص طور پر کہا ہے، مجھے وصیت کی، مجھے تاکید کی ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں، موت نہ آ جائے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. صوم 3 ایام من کل شہر، حضور نے مجھ سے کہا تھا ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لینا، یہ 3 30 کے برابر ہوں گے. حضور نے فرمایا تھا وصلاۃ الضحیٰ، ابو ہریرہ چاشت کی نماز کی میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، ونوم علی وتر، اور ابو ہریرہ جب سونے جاؤ تو وتر پڑے بغیر مت سونا، وتر کی پابندی کرنا. میں نے زندگی بھر ان 3 چیزوں کو ابھی تک نہیں چھوڑا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کا لحاظ کیا ہے، اس کی پابندی کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر آدمی جنت کا خواہش مند ہے، جنت کا خواہاں ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، بلکہ جنت میں حضور کا ساتھ بھی چاہتا ہے. تو حضور کا ساتھ کیسے ملے گا؟ جنت میں اعلیٰ رتبہ کیسے ملے گا؟ حدیث میں بہت سارے اعمال آئے ہیں، بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں، موقع ملا پھر آئندہ جمعوں میں بیان کریں گے. لیکن آج سب سے پہلی اور اہم چیز جو حضرت ربیعہ بن کعب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ربیعہ جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو اپنے نفس پر، اپنی ذات پر میری مدد کرو، اعنی، میری مدد کرو، میرا تعاون کرو، بکثرت السجود، نمازوں کی کثرت کے ساتھ.
فرائض کی پابندی کرو، فرائض کے علاوہ نوافل ہیں، جتنے بھی نوافل پڑھنا چاہو زیادہ سے زیادہ کرو، سجدے جتنی نوافل ہم زیادہ پڑھیں گے سجدے زیادہ ہوں گے اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا، جنت میں حضور کی معیت، حضور کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔